اسی طریقے سے آپ نے ایک اور چیز بیان کی، آپ نے فرمایا کہ تلک صلاۃ المنافقین، منافقین کی نماز کیسی ہے؟ آپ نے 3 دفعہ کہا، آپ نے کہا 3 دفعہ کہا تلک صلاۃ المنافقین، تلک صلاۃ المنافقین، تلک صلاۃ المنافقین، یہ منافقین کی نماز ہے، یہ منافقین کی نماز ہے، یہ منافق کیا نماز ہے؟ یجلس احدہم، ایک بندہ بیٹھا رہتا ہے، حتی اذا اصفرت الشمس، یہاں تک کہ سورج زرد ہو جاتا ہے، فکانت بین قرنی الشیطان، تو شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان ہو جاتا ہے، قام، کھڑا ہوتا ہے، فنقر 4، وہ 4 ٹھونگے لگاتا ہے، لا یذکر اللہ فیہا الا قلیلا، وہ اس میں اللہ کا کوئی بھی ذکر نہیں کرتا مگر تھوڑا سا۔ تو منافق کی نماز یہ ہوتی ہے کہ وہ عصر کی نماز ہمیشہ لیٹ کرنے پڑتا ہے، اور وہ انتظار کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج بالکل غروب ہونے، زرد ہو جاتا ہے، پیلا ہو جاتا ہے، اور اب وہ غروب ہونے لگتا ہے، اس وقت وہ کیا کرتا ہے، ایک دم وہ اٹھتا ہے، اچانک پریشان ہو گیا، وہ نماز نکلنے لگی ہے، فوراً جاتا ہے 4 ٹھونگے لگاتا ہے جلدی سے، کوئی اس کو ٹائم ہی نہیں ہوتا، اور اس کے اندر اس نے کیا ذکر کرنا ہے، اللہ کیا خشوع اور خضوع ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا 3 دفعہ یہ منافقین کی نماز ہے، یہ منافقین کی نماز ہے، یہ منافقین کی نماز۔ اور آپ دیکھیں کہ سورہ یہ جو سورہ ماعون کے اندر، سورہ ماعون کے اندر اللہ فرماتے ہیں الذین هم فی صلاتہم الذین هم عن صلاتہم ساہون، ویل للمصلین، ویل ہے، تباہی ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ یہ وہ نہیں ہے جو بے نماز ہے، بے نمازوں والا تو معاملہ ہی الگ ہے، جو بے نماز ہے اس کے بارے میں تو میجورٹی علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ کافر ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ نہیں کہ میجورٹی سکولز آف تھاٹ کے جو بڑے بڑے ائمہ ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ وہ کافر ہے بندہ جو نماز جان بوجھ کے چھوڑتا ہے، اس کا اسلام، وہ کہتے ہیں باقاعدہ نیا کلمہ پڑھے، یہاں تک کہتے ہیں وہ۔ اور کئی ائمہ کی رائے یہ ہے کہ اس کو وہی سزا ملے گی جو مرتد کو سزا ملتی ہے، تو اس کی سزا قتل ہے۔ یعنی نماز چھوڑنا تو دور کی بات ہے، وہ ہے ہی تصور نہیں تھا۔ یہ کن کے لیے ہے؟ المصلین، جو نماز پڑھنے والے، الذین هم عن صلاتہم، جو اپنی نماز کے بارے میں غفلت کا شکار۔ نماز آرام سے لیٹ ہو جاتی ہے، پتہ نہیں چلتا، پڑھتے ضرور ہیں لیکن لیٹ پڑھتے، اس حق سے نہیں پڑھتے جس طریقے سے ان کو پڑھنی چاہیے۔ امیجن کریں کہ ہمارا دین ہم سے کیا ایکسپیکٹیشن کر رہا ہے اور ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے، آرام سے نماز، ایسے ہمارے پاس لیٹ، کوئی ہمارے پاس کوئی اس کا جو ہے وہ نہ کوئی پریشانی، نہ کوئی وہ اللہ سے ڈر اور اللہ کا خوف۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کی عصر کی نماز نکل جائے فقد وطئ اہلہ ومالہ، آپ نے فرمایا جس بندے کی عصر کی نماز ضائع ہو گئی نا، ایسا ہے اس کا مال بھی سب تباہ ہو گیا اور اس کا اہل و عیال سب تباہ ہو گئے۔ ایسا ہے کہ جیسے امیجن کرے، اللہ نہ کرے، ایک بندہ اپنے گھر میں آئے، دیکھے میرا گھر تباہ ہو گیا، میری ساری سیونگز، پراپرٹی سب کچھ ضائع ہو گئی اور میری پوری فیملی بھی ختم ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے کہا جس کی عصر کی نماز جان بوجھ کے رہ گئی اس کی حالت یہ۔ تو ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں، ہم نے کہاں پہ جانا تھا اور کہاں تک پہنچے ہیں، سبحان اللہ، ہمیں تو وہم و گمان بھی نہیں ہے۔ تو ہماری جو میں آپ کو بتاؤں وہ جو لیول ہے نا جہاں پہ نماز پھر آپ کو کمفرٹ دیتی ہے، نماز آپ کے لیے ایک سکون کا باعث بنتی ہے، وہ تو لیول ہی کوئی اور ہے سر۔ ہم تو اللہ معاف کرے بیر منیمم پہ بھی نہیں، ہم تو اس سے بھی نیچے کھڑے ہوئے ہیں، اللہ معاف کرے۔ آرام سے نماز نکل جاتی ہے اور ہمارے پاس ہزاروں جسٹیفیکیشنز ہوتی ہیں نماز کو ڈیلے کرنے کی، ہمارا ہر کام ٹائم پہ ہوتا ہے۔ میرے پاس ایک بھائی آیا، اس نے مجھے کہا کہ یار میں بہت کوشش کرتا ہوں مجھ سے نماز نہیں پڑھی جاتی فجر کی۔ میں نے کہا کبھی آج تک آپ کا ایگزام لیٹ ہوا؟ آپ خود اپنے آپ سے پوچھ لیں، آپ میں سے جو بھائی کہتے ہیں نا کہ یار میں بڑی کوشش کرتا ہوں مجھ سے لیٹ ہو جاتی، کبھی آج تک آپ کا ایگزام لیٹ ہوا؟ نہیں، آپ ایگزام میں ایگزیکٹ ٹائم پہ پہنچتے ہیں۔ ٹھیک ہے آپ تیاری اس کی صحیح نہیں کر پاتے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ایگزام ٹائم پہ آپ پہنچتے ہیں، وہاں پہ تو کوئی لیٹ نہیں ہوتا۔ آپ کی جاب آفس، آپ کا جاب کا انٹرویو ہو، وہاں پہ سارے کوئی بندہ لیٹ نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے اگر آپ کا باس سخت ہے اور وہ آپ کی سیلری کاٹتا ہے تو مجھے نہیں لگتا، بہت کم لوگ ایسے ہیں جو لیٹ ہوتے ہوں گے، سارے ٹائم پہ پہنچتے ہیں۔ ہر وہ بندہ بھی ٹائم پہ پہنچتا ہے جس کو یہ جو شکوہ کرتا ہے مجھ سے نماز، اصل میں بات پرائیورٹیز کی ہے، سیدھی سی بات ہے۔ جب آپ کو ٹینشن ہے نا نماز میری نہیں، یعنی جب آپ کو فرق پڑے گا کہ نماز گزر جانے سے آپ کو یعنی ایک آپ کو فیل ہوگا کہ میں نے بہت بڑا نقصان ہو گیا، تب آپ کو نماز آپ کو اتنا مجبور کرے گی کہ آپ کی نماز نہیں رکے گی۔ اور میں بتاؤں نہ آپ کو الارم، اگر آپ واقعی نیت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں نا، آپ کو نہ الارم کی ضرورت ہے نہ کسی چیز کی ضرورت، آپ کر کے دیکھ لیں۔ جو بندہ نماز پڑھنے والا ہے فجر کی نماز، میں اسے چیلنج کر کے کہتا ہوں آپ الارم بند کر دیں، اپنا الارم نہ کریں، آپ نماز کے لیے پھر بھی اٹھ جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا، میں نے اپنا کر کے تجربہ، آپ کر کے دیکھ لیں، آپ کا الارم نہ بولے، اور اگر آپ کی عادت نہیں ہے نا، یا اگر آپ سے اٹھا نہیں جاتا تو آپ 10 الارم لگا لیں،
10 الارم لگا لیں 5 منٹ بعد، جس طرح الارم لگائے جاتے ہیں. چلیں جی اگر یہ نہ ہوا تو پھر 5 منٹ بعد، پھر 5 منٹ بعد آپ لگا لیں. 10 الارم لگا لیں، آپ نہیں اٹھ پائیں گے. وہ نہیں اٹھتا، ایسا ہی ہوتا ہے. آپ روزانہ لگاتے ہوں گے، روزانہ نہیں اٹھ پاتے. تو بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کو بنیادی چیز ہے آج کے سیشن میں بنیادی چیز صرف یہ آپ کو کہوں گا کہ منافق کی نماز اور ہماری نماز میں فرق ہونا چاہیے. اور اللہ معاف کرے، اس ٹائم ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافقین نماز نہیں چھوڑتے تھے. میں آپ کو بتا دوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافقین نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن ہوتے کیا تھے؟ لیٹ آتے تھے. اور صحابہ کہتے تھے جو نمازوں میں لیٹ آتے تھے ہماری نشانی ہوتی تھی. کچھ نشانیاں ہوتی تھی منافق کون ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے منافقین کا بتایا نہیں تھا. مسلمانوں کے درمیان تھے، پتہ تھا منافق ہے. کیا نشانیاں ہوتی تھیں؟ نماز میں لیٹ آنا. آپ نے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آپ نے بڑی مشہور سنی ہے. نبینا صحابی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول رات کی نماز کی مجھے اجازت دے دیں، میں گھر میں پڑھ لیا کروں. نبینا آدمی میرے ساتھ کوئی ہوتا نہیں، مجھے لے کے آئے مسجد میں. اور مسجد کے اندر آپ نے فرمایا کہ مسجد کے رستے میں، یعنی مسجد کے میرے اور گھر کے درمیان فاصلہ بھی زیادہ ہے، اور رستے میں ایسے موذی جانور بھی ہیں، نقصان دہ جانور بھی ہیں، سام شام بھی ہو سکتے ہیں، نقصان ہو سکتا ہے. میں اکیلا ہوتا ہوں، مجھے کوئی لانے والا نہیں ہے، مجھے اجازت دے دیں کہ میں رات کی نماز گھر پڑھ لیا کروں. آپ نے کہا ٹھیک ہے، اجازت دے دی. تھوڑی دیر بعد آپ نے دوبارہ بلایا، کچھ دیر بعد وہ آپ جانے لگے، واپس آپ نے بلایا. آپ نے کہا مجھے یہ بتاؤ تمہیں آواز آتی ہے اذان کی؟ انہوں نے کہا جی مجھے اذان کی آواز آتی. انہوں نے کہا مسجد میں آنا پڑے گا. سبحان اللہ. میں یہ بس آپ سب بھائیوں کو، میں آپ کو بھی یہ نصیحت کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، سب سے پہلا سوال قیامت کے دن نماز کا ہونا. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک بندے کے لیے یہ ٹکٹ ہے. اور آپ کو میں ایک اور بات بتا دوں، قبر کے اندر بھی اگر آپ چاہتے ہیں، بلکہ میں آپ کو ایک قسم کا لٹمس ٹیسٹ اپنے ذہن میں رکھ لیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے پتہ چل جائے کہ میں قبر کے اندر میری مطلب اللہ تعالیٰ میں بچ جاؤں گا کہ نہیں بچ جاؤں گا، تو آپ اپنے نماز کے ساتھ اس کو ذرا چیک کر سکتے ہیں. حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ قبر کے اندر ہوگا نا اور فرشتے سوال کر رہے ہوں گے، تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ باقاعدہ اس کو سورج غروب ہوتا دکھایا جائے گا. اس وقت جب فرشتہ اس سے کمیونیکیٹ کر رہا ہے، اس سے سوالات کر لیے، ساتھ ہی اس کو جو ہے سورج غروب ہوتا دیکھے گا، وہ دکھایا جائے گا. جیسے ہی وہ دیکھے گا وہ کہے گا کہ دعنی مجھے چھوڑ دو، میں نے نماز پڑھنی، میری نماز لیٹ ہو رہی ہے. امیجن کریں کہ آپ قبر کے اندر ہیں اور فرشتہ، اور وہ کتنا خوفناک فرشتہ. اس کی انشاءاللہ موقع ملا تو میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ کسی وقت وہ قبر کے حوالات کے بارے میں بھی ذکر کروں گا کہ کس طریقے سے فرشتے ہوں گے اور کیا ان کے اندر وہ معاملہ ہوگا. تو جب وہ دیکھیں گے، آپ اس حالت کے اندر اپنے آپ کو امیجن کریں، بندہ اتنی ٹف کنڈیشن میں ہو اور اس وقت انسان کو نماز کی اتنی فکر ہو کہ انسان سب کچھ چھوڑے اور وہ پرواہ ہی نہ کرے کہ کون بندہ، میں کس کا، کون میرا انٹرویو کر رہا ہے، کون مجھ سے سوالات کر رہا ہے، اور وہ کہے مجھے چھوڑ دو، میں نماز پڑھنی ہے جا کے. اگر تو آپ کو دنیا کے اندر اتنی نماز کی فکر ہے نا کہ آپ کا کوئی بھی کام ہو رہا ہو، اچانک آپ کو پتا چلے کہ میری نماز لیٹ ہو رہی ہے، اور آپ کو آپ کے نزدیک سب سے امپورٹنٹ وہ چیز ہو جائے، آپ کا چاہے باس ہے، چاہے آپ کا کچھ بھی ہو، اگر آپ کو وہ چیز سیکنڈری ہو جاتی ہے اور اتنی امپورٹنٹ ہو سکتی ہے، اتنی امپورٹنٹ آپ کے لیے نماز ہو جاتی ہے کہ آپ کہتے ہیں میں جا کے نماز کو پہلے پڑھوں، تو ہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ جنت، یعنی قبر کے اندر بھی. کیونکہ دیکھیں آپ کا جو رویہ نماز کے ساتھ ادھر ہے نا، قبر کے اندر جا کے کوئی ایکسیپشنل رویہ نہیں ہونا. یہ نہ سمجھیں کہ میں وہاں پہ جا کے بالکل سیٹ ہو جاؤں گا، وہاں پہ میں بڑا نمازی بن جاؤں گا، یہاں پہ میں بالکل نمازی نہ پڑھوں، یہاں پہ مجھے سوالات آتے ہیں تو نہیں. جو ایگزیکٹلی آپ کا یہاں پہ معاملات ہیں دنیا، وہاں پہ بھی قبر کے اندر معاملات ہیں.